بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کی سیریز میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیشن سٹیٹ سسٹم۔ اس لیکچر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیشن سٹیٹ سسٹم سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے ایک ریویو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ is a body of people occupying a definite territory and politically organized under one sovereign government۔ اس ڈیفینیشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ 4 خصوصیات سے بنی ہوئی ہوتی ہے، جس میں ایک ہے ٹیریٹری، یعنی ایک علاقہ ہوگا، وہاں پر لوگ رہتے ہوں گے یعنی پاپولیشن۔ تیسرے نمبر پر وہاں پر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی، اور چوتھے نمبر پر یہ کہ ان کے پاس سورینٹی ہوگی، یعنی اقتدار ان کے پاس ہوگا، کوئی دوسری طاقت ان پر حکومت نہیں کر رہی ہوگی اور نہ ہی وہ لوگ غلام ہوں گے۔ اگر یہ 4 خصوصیات کسی علاقے میں پائی جاتی ہے تو وہ اسٹیٹ کہلاتی ہے، اور یہ ڈیفینیشن ایرسٹوٹل نے کی ہے۔ حالانکہ پولیٹیکل سائنس میں ایک اور بھی بہت اہم چیز ہے جو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے انٹرنیشنل ریکگنیشن۔ یعنی اگر ایک علاقہ ہے، وہاں پر لوگ رہتے ہیں، وہاں پر ان کی ایک خاص گورنمنٹ بھی ہے، ایک خاص گورنمنٹ سیٹ اپ بھی ہے، اور ان کے پاس سورینٹی بھی ہے، لیکن اگر انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ہے تو ہم انٹرنیشنلی اس کو اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا انٹرنیشنل ریکگنیشن کا ہونا ایک 5واں شرط ہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیشن کیا ہے۔ تو نیشن یہ لوگوں کا ایک جمگٹا ہے، لوگوں کا ایک گروپ ہے، ایسے لوگ جو ایک خاص ٹیریٹری کے اندر رہتے ہوں، جو ایک خاص جیوگرافیکل باؤنڈری کے اندر رہتے ہوں، اور ان میں سوشل ہوموجینٹی ہو، معاشرتی ہم آہنگی ہو، اور میوچل انٹرسٹ ہو۔ یعنی اگر ایک خاص علاقے کے لوگ ہیں، اگر ایک جیوگرافیکل باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے کچھ لوگ ہیں جن میں سوشل ہوموجینٹی پائی جاتی ہے، ان کا انٹرسٹ سیم ہے، کامن ہے، تو اس کو ہم نیشن کہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ سوشل ہوموجینٹی کیا ہے؟ معاشرتی ہم آہنگی سے کیا مراد ہے؟ معاشرتی ہم آہنگی سے مراد یہ ہے کہ ان کا بلڈ ایک ہو سکتا ہے، ان کی نسل ایک ہو سکتی ہے، ان کی لینگویج ایک ہو سکتی ہے، ان کا کلچر ایک ہو سکتا ہے، ان کا مذہب ایک ہو سکتا ہے، ان کے آئیڈیالوجیز سیم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سوشل ہوموجینٹی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی علاقے کے لوگوں میں سوشل ہوموجینٹی پائی جاتی ہے، ان کے انٹرسٹ سیم ہو، تو اس کو ہم ایک نیشن کہتے ہیں، اردو میں اس کو ہم قوم کہتے ہیں۔ تو اسٹیٹ اور نیشن کو اس لیکچر میں، اس سلائیڈ میں ہم نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی۔ اب آگے جاتے ہیں اور ایک ساتھ پڑھتے ہیں نیشن سٹیٹ کو، کہ نیشن سٹیٹ سے کیا مراد ہے۔ تو نیشن اور سٹیٹ کی تعریف پڑھنے کے بعد نیشن سٹیٹ کو ڈیفائن کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نیشن سٹیٹ کا مطلب ہے a nation which is living in a state، ایک قوم جو ایک اسٹیٹ کے اندر رہتی ہو، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں a state with a particular nation، ایک ریاست جس میں ایک پرٹیکولر نیشن رہتی ہو۔ تو نیشن سٹیٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے جس میں دونوں الفاظ آ رہے ہیں، نیشن بھی اور سٹیٹ بھی۔ تو نیشن سٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ جب ایک نیشن، ایک قوم ایک ریاست کے اندر رہتی ہے تو اس کو ہم نیشن سٹیٹ بولتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کی کنسیپٹ پر بات کرتے ہیں کہ نیشن سٹیٹ کیا ہے۔ ڈیئر ویورز، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی آبادی بہت زیادہ ہے، اور تقریباً 6 ارب بلکہ 8 ارب لوگ جو ہے وہ اس دنیا میں اس وقت رہ رہے ہیں۔ تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو آبادی ہے کیا وہ سیم ہے؟ نہیں، وہ سیم نہیں ہے، بلکہ وہ گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ کس قسم کے گروپس؟
وہ گروپس اکنامک بیسس کے اوپر ہے، ریلیجن کے اوپر ہے، ایتنیسٹی کے اوپر ہے، لنگوسٹکس کے اوپر ہے، یعنی پوری دنیا مختلف گروپس کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، اور وہ گروپس اکنامک بھی ہیں، کہیں پر اکنامک آئیڈیالوجیز جدا ہیں، اور اکانومی کے بیس پر کچھ نیشنز وجود میں آئے ہوئے ہیں، کچھ ممالک کچھ نیشنز ایسے ہیں جو ریلیجن کے اوپر انہوں نے ان کا الگ ریلیجن ہے جس کی وجہ سے ان کا الگ گروپ بن رہا ہے، کسی کی ایتنیسٹی الگ ہے، کسی کا لنگوسٹکس الگ ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ پوری دنیا کو اس نے گروپوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ یاد رہیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سا ایسا گروپ ہوگا جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہوگا، تو اس میں دو رائے ہیں۔ اگر ہم نیشن کو ویسٹرن ڈیفینیشن سے پڑھیں تو اس میں جو سب سے ڈومیننٹ گروپ ہوتا ہے وہ ایتنک اور لنگوسٹکس بیسس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی ویسٹرن ڈیفینیشن کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ گروپ زیادہ اسٹرانگ ہوگا اور ڈومیننٹ ہوگا جو کہ لنگوسٹکس اور ایتنک بیسس پر بنے گا، اور اگر آپ دیکھیں تو پورا یورپ جو ہے وہ ایتنک اور لنگوسٹکس بیسس پہ جو مختلف ممالک ہیں وہ بنے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یورپ کے اندر، اور چاہے وہ ورلڈ وار 1 ہو چاہے وہ ورلڈ وار 2 ہو، وہ ساری کی ساری اسی لنگوسٹکس اور ایتھنک بیسس کے اوپر ہوئی ہیں۔ اگر آپ اسلامک ڈیفینیشن دیکھیں تو اسلام میں سب سے جو ڈومیننٹ گروپ ہے وہ ریلیجن کا ہے، لیکن چونکہ ہم عیار کو ویسٹرن لحاظ سے پڑھ رہے ہیں، لہٰذا پولیٹیکل سائنس میں بھی اور ویسٹرن ڈیفینیشن کے تحت جو ڈومیننٹ گروپ ہے وہ ایتنک اور لنگوسٹکس بیسس کے اوپر بنے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی گروپ بنا، کوئی نیشن بنی، چاہے وہ کسی بھی بیس پر بنی، کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ ایتنیسٹی پر بنی ہے یا لنگوسٹکس پر بنی ہے یا وہ اکنامک پر بنی ہے یا وہ ریلیجن پر بنا ہے وہ نیشن، وہ گروپ، تو اس کا سب سے بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی قوم کا، کسی بھی، چاہے وہ کسی بھی آئیڈیالوجی سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی لحاظ سے وہ گروپ وجود میں آئی ہو، وہ نیشن وجود میں آئی ہو، اس کا جو سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے وہ ہے اپنے لیے ایک ریاست کا قیام۔ جیسے کہ ایک فیملی ہوتی ہے تو اس فیملی کا جو پہلا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے لیے ایک گھر بنانا جہاں پر وہ آرام سے سکون سے رہیں۔ لہٰذا ایک نیشن کا سب سے بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنے لیے ایک آزاد ریاست کا حصول ہے۔ تو جب ایک نیشن اپنے لیے ایک ریاست حاصل کر لیتی ہے، دوسری نیشن اپنے لیے ریاست حاصل کر لیتی ہے، اس طرح تیسری کوئی نیشن ہے وہ بھی اپنے لیے ریاست قائم کر لیتی ہیں، تو ایک نیشن سٹیٹ قائم ہوا، دوسرا نیشن سٹیٹ قائم ہوا، تیسرا نیشن سٹیٹ قائم ہوا۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ تو رہ نہیں سکتے، وہ ایک دوسرے پر انحصار کریں گے، انٹر ڈپینڈنسی ہوگی ان کے درمیان، وہ آپس میں تجارت کریں گے، آپس میں تعلقات قائم کریں گے۔ تو جب وہ ایک ریاست، ایک نیشن سٹیٹ دوسرے نیشن سٹیٹ سے تعلق رکھتی ہے، دوسرا نیشن سٹیٹ تیسرے نیشن سٹیٹ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ تمام نیشن سٹیٹس جو ہیں وہ آپس میں گھل مل جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پورے کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں نیشن سٹیٹ سسٹم۔ یعنی نیشن سٹیٹ سسٹم کو میں نے ڈیفائن کیا کہ جب ایک نیشن سٹیٹ دوسرے نیشن سٹیٹ سے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے، اور اس طرح تمام نیشن سٹیٹس آپس میں جب تعلقات بناتے ہیں تو اسی کو انٹرنیشنل ریلیشنز کہتے ہیں، لیکن اسی کو ہم پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں نیشن سٹیٹ سسٹم کہیں گے۔ یہ اس کا کانسیپٹ ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ اگر آپ ویسٹرن لحاظ سے لفظ نیشن سٹیٹ کو پڑھیں یا نیشن کو پڑھیں تو اس سے مراد وہ سب سے زیادہ جو نیشن سٹیٹ ہوگی، جو نیشن ہوگا وہ ڈومیننٹ ہوگا جو لنگوسٹکس اور ایتھنک بیس پر بنا ہو۔ لیکن اگر آپ نیشن کا اسلامک کنسیپٹ دیکھیں تو اسلام میں جو نیشن یعنی قوم، یا اسلام عربک میں اگر آپ کہیں تو امت کا جو کنسیپٹ ہے وہ نہ تو اکانومی کے بیس پر ہے، نہ لنگوسٹکس کے بیس پر ہے، نہ وہ ریشل بیس
پر ہے، نہ وہ ایتھنک بیسس پر ہے، نہ وہ جغرافی کے حدود اور قیود کا پابند ہے، بلکہ اسلام میں جو قوم بنتی ہے، اسلام میں جو نیشن بنتی ہے، وہ صرف اور صرف اسلام کے اس آئیڈیالوجی کے اوپر بنتی ہے، اور اسلام نے اس کو مسلم امہ کہا، یعنی مسلم امت یعنی مسلم نیشن کہا، ٹھیک ہے۔ جس طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں تو انسان تو پوری نسل انسانیت جو ہے وہ ایک آدم اور حوا سے اس کی افزائش ہوئی ہے، لیکن پھر مسلمان قوم جو ہے اسپیشلی وہ ایک الگ قوم بناتی ہے، ایک الگ نیشن بناتی ہے۔ وہ نیشن نہ تو رنگ اور نسل کی پابند ہے، نہ وہ نیشن کسی خاص جغرافیکل باؤنڈریز کی پابند ہے۔ اس ڈیفینیشن کے تحت اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ یورپ میں رہتے ہیں، چاہے وہ ایشیا میں رہتے ہیں، چاہے وہ افریقہ میں رہتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، وہ ایک قوم ہے۔ لیکن اگر آپ کے ملک میں فار ایگزامپل پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں، اگر اس کو آپ دیکھیں تو وہ بحیثیت پاکستانی ایک قوم نہیں ہے، بلکہ بحیثیت مسلمان ایک قوم ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افریقہ میں رہنے والا وہ بندہ جس کی زبان ہم سے جدا ہے، جن کا کلچر ہم سے جدا ہے، جس کی جغرافی ہم سے جدا ہے، جس کا رنگ اور نسل ہم سے جدا ہے، وہ ہماری قوم ہے، وہ مسلم قوم ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی شہری جو ہندو، عیسائی اور سکھ ہیں، وہ بے شک پاکستان کے باشندے ہیں، بحیثیت پاکستان میں رہتے ہوئے وہ پاکستانی شہریت رکھتے ہیں، اور ان کا یہاں پر ان کے حقوق اور فرائض ہیں، لیکن وہ مسلم قوم سے بلانگ نہیں کرتے، لہٰذا وہ مسلمان قوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر ہم اسلامک کنسیپٹ آف نیشن نہیں پڑھ رہے، ہم یہاں پر ویسٹرن کنسیپٹ آف نیشن پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں۔ لیکن اتنا ہم نے بتانا تھا کہ اسلامک کنسیپٹ آف نیشن جو ہے وہ جدا ہے، اور ویسٹرن کنسیپٹ آف نیشن جو ہے وہ جدا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ نیشن کا سب سے بنیادی مقصد ہوتا ہے اپنے لیے اسٹیٹ قائم کرنا، اور اسی نیشن نے، چونکہ ہندوستان بر صغیر میں اگر آپ دیکھیں جب پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اور مسلم لیگ نے کی پلیٹ فارم سے جو مسلمانوں کی یہ جو جنگ لڑی گئی، پولیٹیکلی جو جنگ تھی، اور جو دلائل دیے قائد اعظم محمد علی جناح اور اکابرین تحریک پاکستان کے وقت جو مسلم اکابرین تھے، انہوں نے جس بات پر یہ ملک حاصل کیا اور جس بات پر زور دیا وہ تھا مسلمانوں کا ایک الگ تشخص، مسلمانوں کی سیپریٹ آئیڈینٹی، اور مسلمانوں کا اپنا ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے۔ جبکہ انگریزوں نے بھی، اور اگر آپ دیکھیں 1944 میں جب گاندھی جناح مذاکرات ہوئے تو گاندھی نے ان مذاکرات میں قائد اعظم کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بھائی مسلمان اور ہندو ایک قوم ہے، کیونکہ جیوگرافیکلی وہ ایک ہی باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں، وہ ایک زبان بولتے ہیں، ان کا کلچر سیم ہے، ان کا کھانا پینا سیم ہے، ان کا رہنا سہنا سیم ہے، ان کا لباس سیم ہے، وہ ایک زبان بولتے ہیں، ایک قسم کی بولیاں بولتے ہیں، لہٰذا وہ دو قومیں نہیں ہیں، وہ ایک قوم ہے۔ اس نے مثال دی گاندھی نے کہ جی دیکھیں ایک باپ ہے جس کے دو بچے ہیں، وہ دونوں ہندو ہیں، وہ ایک گھر میں بھی رہتے ہیں، ایک وقت میں ایک بھائی نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے سے اس کی قومیت، اس کی نسلیت، اس کی زبان تبدیل نہیں ہوئی، لہٰذا وہ ایک ہی قوم کا فرد رہے گا۔ لیکن ان دلائل کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو مسلمانوں کی علیحدہ شناخت کے حوالے سے جو ایگزامپلز دی ہیں اور جو دلائل دیے ہیں وہ بڑے سٹرونگ تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ ایک زبان بولتے ہیں، ان کا کلچر ایک ہے، ان کا رنگ ایک ہے، لیکن ان کے ہاں بہت بنیادی اختلافات ہیں، اور وہ بنیادی اختلافات آپ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر میں دیکھتے ہیں، فن تعمیر میں دیکھتے ہیں، آپ جو ہے اس کے نیمز ان نومنکلیچرز میں دیکھتے ہیں، اس کے سینس آف ویلیوز جو ہیں، ان کی اقدار جو ہیں، جو لیگل لاز ہیں وہ جدا ہیں ایک دوسرے سے، جو کسٹمز ہیں، جو کیلنڈر ہے، جو ہسٹری ہے، یعنی آپ کا دشمن ہمارا ہیرو ہے، ہمارا دشمن آپ کا ہیرو ہے۔
ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ لوگ سینکڑوں خداؤں کو پوجتے ہیں، ہمارا فن تعمیر جدا ہے، ہمارا ایون جو لینگویج ہے اس کا اسکرپٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ جدا ہے، وہ جو رسم الخط ہے وہ جدا ہے، یعنی ہمارا عربک رسم الخط ہے، آپ لوگوں کا سنسکرت ہے، تو یہ بیسک بڑی بنیادی اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک علیحدہ قوم ہے۔ تو بنیادی طور پر جو گاندھی کا کانسیپٹ تھا وہ ویسٹرن کانسیپٹ آف نیشن کی بات وہ کر رہے تھے، جبکہ جناح نے جس قومیت کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا مقدمہ لڑا وہ بنیادی طور پر اسلامک کانسیپٹ آف نیشن وہ بیان کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب میرے خیال میں ہم نیشن کو بھی سمجھ چکے ہیں، ویسٹرن کنسپٹ آف نیشن کو بھی سمجھ چکے ہیں، اسلامک کنسپٹ آف نیشن کو بھی سمجھ چکے ہیں، اسٹیٹ کی ڈیفینیشن تو پہلے میں نے کر دی تھی، تو نیشن اسٹیٹ کا تو کنسپٹ کلیئر ہوا، اور نیشن سسٹم کا بھی کنسپٹ کلیئر ہوا۔ اب ہم یہ دو تین میں نے ڈیفینیشنز اٹھائی ہیں، اور ان ڈیفینیشنز میں ہم نیشن اسٹیٹ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں صرف تیسرا پامر اینڈ پرکنز نے جس طرح نیشن اسٹیٹ کو ڈیفائن کیا اس کو بیان کروں گا، باقی دونوں میں بھی سیم باتیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پامر اینڈ پرکنز کہتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ سسٹم is the patron of political life in which people are separately organized in sovereign states that interact with one another in varying degrees and in varying ways۔ نیشن اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتے ہوئے پامر اینڈ پرکنز کہتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ سسٹم جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ پولیٹیکل سیاسی زندگی کا وہ پیٹرن ہے جس میں لوگ جو ہے وہ سیپریٹلی آرگنائزڈ ہوتے ہیں ان ساورن اسٹیٹس، یعنی جو لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف اسٹیٹس کے اندر ایک پولیٹیکل نظام کے تحت منظم ہو جاتے ہیں، تنظیم میں آ کر اپنے لیے نیشن اسٹیٹس، یعنی مختلف جو دنیا میں نیشنز ہیں انہوں نے اپنے لیے مختلف اسٹیٹس قائم کی ہیں، خاص طور پر ایک جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر انہوں نے اپنے لیے ایک ریاست قائم کی ہوتی ہے، لہٰذا وہ نیشن اسٹیٹس بن گئے ہوتے ہیں، اور وہی نیشن اسٹیٹس جب آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ڈگریز میں اور مختلف ویز میں، یعنی فار ایگزامپل وہ تجارت بھی کر رہے ہوتے ہیں یا وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی کنفلکٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ڈیموکریسی بھی ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ کوئی تجارت بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو مختلف ویز ہو سکتے ہیں، وہ مختلف ڈگریز کے اندر وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف ڈگریز میں اور مختلف ویز میں اور مختلف طریقوں سے جو آپس میں نیشن سٹیٹس کا انٹریکشن ہے، یہی بنیادی طور پر نیشن سٹیٹ کو فارم کرتا ہے، نیشن سٹیٹ سسٹم کو فارم کرتا ہے۔ تو یہ پامر اینڈ پرکز نے کہا تھا۔ تو اس لیکچر میں، اس مختصر لیکچر میں ہم نے سٹیٹ کو ڈیفائن کیا، پھر ہم نے نیشن کو ڈیفائن کیا، پھر ہم نے نیشن سٹیٹ کو ڈیفائن کیا، اس کے بعد نیشن سٹیٹ سسٹم کو ڈیفائن کیا، پھر ہم نے اسلامک کانسیپٹ اور ویسٹرن کانسیپٹ آف نیشنز کو بیان کیا، اور اس کے بعد ہم نے ایک دو تین ڈیفینیشنز بھی اٹھائیں، جس میں میں نے صرف ایک ڈیفینیشن جو پامر اینڈ پرکنز نے بیان کیا، باقی دو بھی سیم ہی ہیں تقریباً، جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ وہ کس چیز کے بارے میں بول رہے ہیں۔ تو نیشن سٹیٹ سسٹم کو بھی ہم نے ڈیفائن کیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے جو کہ ریلیٹڈ ہے اس چھوٹے سے لیکچر کا، اور وہ یہ ہے کہ وٹ از مینڈ بائی نیشن سٹیٹ سسٹم ان انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپلین۔ اس لیکچر میں اس کا جواب موجود ہے، اس کے ساتھ آپ کو آئیڈیا مل چکا ہے، آپ دیگر گوگل وغیرہ سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور اس سوال کو مزید کمپریہنسولی حل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔